بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہمارا مقدمے کا آخری سبق ہے۔ 7 اقسام آج پڑھیں گے۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ 7 اقسام کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا بورڈ استعمال کریں گے۔ آج کا سبق بھی ذرا غور سے سننا اور اگلے سبق میں ذرا توجہ سے اور غور سے کاپی اور قلم ساتھ میں رکھ کر بیٹھ جانا اور سننا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو بڑھتے ہیں 7 اقسام کی طرف۔ کلمات عرب 7 چیزوں سے باہر نہیں ہوں گے، اور وہ 7 چیزیں ایک شعر میں جمع ہے: صحیح است و مثال است و مضاف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ یہ 7 چیزیں ہیں: صحیح، مثال، مضاف، لفیف، ناقص، محموز اور اجوف۔ 7 اقسام میں انشاءاللہ ان کی تعریفات پڑھیں گے مثالوں کے ساتھ، اور سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح کی تعریف۔ صحیح لغت میں تندرست کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلی میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، اور نہ ہی 2 حروف صحیح ایک جنس کے ہو، جیسے ضربا، نصرا، فتحا، علما، شہیدا، اکرما، صرفا۔ یہ تمام کے تمام صحیح کی مثالیں ہیں۔ نمبر 2، مثال۔ مثال لغت میں مانند کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں مثال وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہے۔ اگر واو ہو تو واوی، اگر یا ہو تو یائی۔ مثالی واوی جیسے وعدہ، اور مثالی یائی جیسے یسرا۔ نمبر 3، اجوف۔ اجوف لغت میں خالی پیٹ کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں اجوف وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے عین کلمہ میں حرف علت ہو۔ اگر واو ہو تو اجوفی واوی جیسے قولہ بروزن فعالہ، اور اگر یا ہو تو اجوفی یائی جیسے بیعہ بروزن فعالہ۔ نمبر 4، ناقص کی تعریف۔ ناقص لغت میں دمکٹے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں ناقص وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے لام کلمہ میں حرف علت ہو۔ اگر واو ہو تو ناقص واوی جیسے دعاوا، اور اگر یا ہو تو ناقص یائی جیسے رمایا بروزن فعالہ۔ نمبر 5، لفیف لغت میں لپیٹے ہوئے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں لفیف وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلی میں 2 حروف علت ہو، دونوں اگر ملے ہوئے ہیں تو لفیف مقرون جیسے طوایہ بروزن فعالہ، اور اگر دونوں جدا جدا ہے تو لفیف مفروق جیسے وقایا بروزن فعالہ۔ نمبر 6، محموز۔ محموز لغت میں حمزہ دی ہوئی کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں محموز وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو۔ اگر فا کلمہ میں ہو تو محموز الفا جیسے امرہ بروزن فعالہ، اگر عین کلمہ میں ہو تو محموز العین جیسے سألہ بروزن فعالہ، اور اگر لام کلمہ میں ہو تو محموز اللام جیسے قرأ بروزن فعالہ۔ مضاف کی تعریف۔ مضاف لغت میں 2 چند کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں مضاف وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلی میں 2 حروف صحیح ایک جنس کے ہو۔ اگر کلمہ ثلاثی کا ہو تو مضاف ثلاثی جیسے مددہ بروزن فعالہ، اور اگر کلمہ رباعی کا ہو تو مضاف رباعی جیسے زلزلہ بروزن فعالہ۔ یہ تھے 7 اقسام اور ان کی تعریفیں اور مثالیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم بورڈ استعمال کریں گے اگلے سبق میں۔ یہ سبق بھی غور سے سنو، یاد کرو۔ انشاءاللہ جب ہم اگلے سبق میں بورڈ پہ اس کا نقشہ بنائیں گے، اس کو سمجھائیں گے، تو پھر بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ سمجھ جائیں گے۔ اور مقدمہ ہمارا آج ختم ہو گیا۔ آج سے پہلے اسباق اگر آپ مس کر چکے ہیں تو وہ بھی دہرائیں، پڑھ لیں، دیکھ لیں، سن لیں اور ان پر غور کر لیں، تاکہ پورا مقدمہ آپ کو
ازبر ہو جائے، یاد ہو جائے اور آپ سمجھ جائے تو انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھیں گے، قوانین پڑھائیں گے، باب بنانے کا طریقہ سکھائیں گے، اجرا کا طریقہ سکھائیں گے، ان تمام چیزوں کا دار و مدار مقدمے پر ہے۔ اگر مقدمہ یاد نہیں تو آپ آگے صرف میں نہیں بڑھ سکتے ہیں، اور اگر مقدمہ یاد ہے تو آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے محنت کریں، توجہ سے پورا مقدمہ یاد کریں، سن لیں، غور کر لیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب